کبھی ایسا ہوا ہے کہ دل پر ایک عجیب سا بوجھ محسوس ہو، ایک ایسی کیفیت جو سمجھ نہ آ رہی ہو؟ آج ہم اسی بوجھ کو ہلکا کرنے کے ایک سفر کی بات کریں گے، ایک ایسا سفر جو توبہ سے شروع ہو کر اللہ کی رحمت تک جاتا ہے۔ خاص طور پر رات کی گہری خاموشی میں جب ہر طرف سکوت طاری ہوتا ہے تو دل پر یہ بوجھ اور بھی زیادہ محسوس ہوتا ہے، ایک ایسی بے چینی جسے نہ تو کسی کو بتا سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی سمجھ سکتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ بوجھ آتا کہاں سے ہے؟ اصل میں یہ ہمارے ان پوشیدہ گناہوں کا بوجھ ہے، ایک ایسا وزن جسے کوئی دوسرا نہیں دیکھ سکتا، لیکن جس نے اسے اٹھایا ہوا ہے بس وہی اس کی چبھن کو جانتا ہے۔ یہ بوجھ ہے ان چھپے ہوئے اعمال کا، ان غلطیوں کا جنہیں ہم بھولنے کی لاکھ کوشش کرتے ہیں مگر وہ بھلائیں نہیں بھولتی۔ یہ ایک ایسا وزن ہے جو سائے کی طرح ہمارا پیچھا کرتا ہے، اور سب سے زیادہ اس کا احساس تب ہوتا ہے جب ہم بالکل اکیلے ہوتے ہیں۔ اور پھر اسی بوجھ سے بھاگنے کی کوشش میں انسان اکثر ایک اور غلطی کر بیٹھتا ہے، وہ ایک خالی تعاقب میں لگ جاتا ہے، یعنی دل کا سکون غلط جگہوں پر تلاش کرنے لگتا ہے۔ اور یہ ایک عجیب چکر ہے، پہلے انسان اس اندرونی بے چینی سے بھاگنے کے لیے دنیا کی رنگینیوں میں کھو جاتا ہے، وقتی طور پر تھوڑا مزہ بھی آتا ہے، لیکن پھر اس کے بعد جو خاموشی چھاتی ہے وہ پہلے سے بھی زیادہ کاٹ کھانے کو دوڑتی ہے، اور آہستہ آہستہ انسان خود اپنی ہی نظروں میں گرنے لگتا ہے۔ اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے جب دل میں یہ خیال گھر کر لیتا ہے کہ بس اب بہت دیر ہو گئی، شاید اب واپسی کا کوئی راستہ ہی نہیں بچا۔ لیکن کیا واقعی ایسا ہے؟ کیا سچ میں سارے دروازے بند ہو گئے ہیں؟ نہیں، یہیں سے امید کا سفر شروع ہوتا ہے، یہیں پر رحمت کی پکار سنائی دیتی ہے، ایک ایسی محبت کی پکار جو اپنے بندے سے کبھی ہار نہیں مانتی۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ ذرا ایک لمحے کو سوچئے، ایک ماں کی محبت کیسی ہوتی ہے؟ اب اس محبت کو 70 سے ضرب دے کر دیکھیں، یہ وہ بے پناہ محبت ہے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ وہ رب تو انتظار میں ہے، وہ معاف کرتے نہیں تھکتا، ہم ہی ہیں جو مانگتے مانگتے تھک جاتے ہیں۔ اور پھر اللہ خود قرآن میں امید کا یہ دروازہ کھول لیتا ہے جب وہ فرماتا ہے، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ یہاں ایک بہت گہری بات ہے، غور کریں، اللہ نے یہ نہیں کہا اے گناہ گاروں، نہیں، وہ اب بھی پکار رہا ہے، اے میرے بندو۔ اس کا مطلب ہے کہ گناہ سے رشتہ کمزور تو پڑ سکتا ہے لیکن ٹوٹتا نہیں ہے۔ تو جب یہ یقین ہو جائے کہ رحمت کا دروازہ کھلا ہے تو اگلا قدم کیا ہے؟ واپسی کا لمحہ، کیونکہ واپسی کا یہ عظیم سفر صرف ایک چھوٹے سے قدم سے شروع ہوتا ہے۔ اچھا، تو کیا اس واپسی کے لیے کسی خاص دن کا انتظار کرنا چاہیے؟ کوئی خاص وقت، شاید کوئی مقدس رات؟ اس کا جواب بہت سادہ ہے، وقت ابھی ہے، یہی لمحہ۔ اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے، اللہ کی طرف پلٹنے کے لیے کسی کل کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو پھر سچی توبہ ہے کیا؟ یہ اللہ کی طرف پشیمانی کے ایک سچے آنسو کے ساتھ پلٹنے کا نام ہے، اور کہتے ہیں کہ ندامت کا وہ ایک آنسو جہنم کی آگ کو بھی بجھانے کی طاقت رکھتا ہے۔ تو کسی بہترین لمحے کا انتظار مت کیجیے، بس اپنے اسی تھکے ہوئے دل کے ساتھ پلٹ آئیے۔ کوئی سجے سجائے الفاظ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، بس ایک سادہ سی پکار ہی کافی ہے۔ اور یہ مت سوچیں کہ ہم اس لائق ہیں یا نہیں، بس عاجزی کے ایک لمحے میں اس کے سامنے جھک جائیں۔ اور اب آتے ہیں سب سے آخری اور سب سے اہم قدم کی طرف، مغفرت کی دعا، اپنے رب کے سامنے اس بات کا اعتراف کرنا کہ ہمیں اس کے فضل اور کرم کی کتنی ضرورت ہے۔ کیونکہ دیکھیے، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، آج کا دن ایک موقع ہے، کل کا دن ملے نہ ملے کسے پتا۔ توبہ کرنے کا سب سے بہترین وقت آج ہے، ابھی ہے۔ اور دعا کے لیے بھی کوئی لمبے چوڑے الفاظ نہیں چاہیے، بس دل کی گہرائی سے یہ کہہ دیں، یا اللہ، میں تھک گیا ہوں، میں واپس آنا چاہتا ہوں، برائے کرم مجھے قبول فرما لیں۔ اور آئیے ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں، صرف اپنے لیے نہیں بلکہ ہر اس انسان کے لیے جو واپسی کا راستہ ڈھونڈ رہا ہے۔ یا اللہ، مغفرت طلب کرنے والے ہر شخص کو قبول فرما، ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور ہماری تمام کوتاہیوں کو معاف فرما، آمین۔ کیونکہ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنے کی ہے، مایوسی گناہ ہے، اور اللہ کی رحمت کا دروازہ کبھی بھی بند نہیں ہوتا۔